یہ ہمارے پاس ECG مشین ہے۔ ECG مشین جو ہے ان مریضوں کے لیے ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ECG مشین کتنی ریلائیبل ہے اور کتنی ان ریلائیبل ہے، اس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا ECG اگر آپ کی صحیح آتی ہے، ECG ٹیسٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ ٹھیک آتا ہے، تو کیا آپ کو دل کا مسئلہ پھر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ECG بہت سارے ایسے مریضوں کی نارمل ہوتی ہے جن کو دل کی شریانوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا ان کو دل کے وال جو ہوتے ہیں ان میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ دل کی شریانیں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور دل کے وال جو ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وال تنگ ہیں، جبکہ ان کے جو دل کے والو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں بندش ہوتی ہے۔ دل کے وال جو ہوتے ہیں اسی طرح کام کرتے ہیں، جو دل کے کھانے ہوتے ہیں، جو دل کے پارٹس ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو فلو ہوتا ہے وہ ون سائیڈڈ فلو ہو رہا ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اور دل کے وال اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح آپ کے پانی کے گھروں میں وال کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پانی کو باہر تو نکلنے دیتے ہیں لیکن واپسی کا راستہ ان کا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جن کو دل کے ویلو کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کے یونی ڈائریکشنل بلڈ فلو کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ ایک سائڈ کی طرف بہتا ہے اور دوسری سائڈ واپس وہ آنے نہیں دیتا۔ جب ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو دل کے وال جو ہوتے ہیں ان میں انکمپیٹنسی پیدا ہوتی ہے، تو تب آپ کے دل میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیزیزز پروڈیوس ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ دل کی شریانوں نے جو دل کا مسل ہوتا ہے، جو آپ کا دل کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو خون سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی دل کی شریانوں میں بندش ہو، دل کی شریانوں میں بہت شدید تنگی ہو، اگر اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کا سروائیول ممکن نہیں ہے، جبکہ آپ کے دل کے وال میں اگر مسئلہ آتا ہے تو آپ کا پھر بھی سروائیول پوسیبل ہے ادویات کے ساتھ۔ لیکن دل کی شریانوں میں اگر ایک خاص حد سے زیادہ بندش ہو تو پھر آپ کا سروائیول بالکل پوسیبل نہیں ہوتا، سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور ود پیسج آف ٹائم بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ جب دل کے ویل جو ہوتے ہیں نا ان میں مسائل ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ پھر بھی آپ کی ECG ٹھیک آ رہی ہوتی ہے۔ اگر تو بہت زیادہ مسئلہ ہو تو پھر تو ECG میں اب نارملٹیز شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن شروع والی فیزز میں ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل کی شریانوں میں مسائل ہوں لیکن ان کا لیول 70% سے زیادہ ہو، مطلب اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ فلو کمپرومائز ہو رہا ہو، تو تب ECG تو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جب آپ کا فلو پھر بھی ایک حد تک مینٹین ہوتا ہے، آپ کی ECG نارمل آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کی دل کی شریانوں میں بندش ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ہم کیسے ڈائگنوز کریں کہ دل کی شریانوں میں بندش ہے یا دل کے ویل میں مسئلہ ہے۔ اگر تو آپ دل کے ویل چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کروانی ہوتی ہے ایکو ٹیسٹ ہوتا ہے، دل کی الٹرا ساؤنڈ کا ٹیسٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے تھرو آپ کو دل کا سٹرکچر جو ہوتا ہے، دل کی ساخت جو ہوتی ہے اس کا پتہ لگتا ہے کہ دل کے پٹھے کیسے کام کر رہے ہیں، کتنے % کام کر رہے ہیں، دل کے جو ویلو ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی اب نارملٹی تو نہیں آئی۔ اور اگر آپ دل کی شریانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دل کی شریانوں کو جاننے کے لیے آپ کا ایک ہی گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا نام اینجیوگرافی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دل میں کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، آپ کی ایکو ٹھیک آتی ہے، تو پھر آپ کے پاس سب سے اچھا میڈیم ECG کے بعد جو آتا ہے، ایکو کے بعد جو آتا ہے وہ آ جاتا ہے اینجیوگرافی۔ اس لیے 4 چیزیں آپ یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ECG کروانی ہے، اس کے بعد اگر وہ ٹھیک آتی ہے یا نہیں ٹھیک آتی تو نیکسٹ اسٹیپ آپ کا ایکو کا ہونا چاہیے۔ تھرڈ اسٹیپ آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ دل میں کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو ڈپریشن کا مسئلہ سمجھ کے یا سٹریس کی وجہ سے یا ڈیفرنٹ مسائل کو سوچ کے مد نظر رکھتے ہوئے یا معدے کا مسئلہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کی فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، تو دل کی اینجیوگرافی کرا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی میں سکھانا چاہتا تھا کہ ECG بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بیسک سکریننگ ٹیسٹ ہے
جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دل کے ویلو کے بارے میں کنفرمیشن چاہتے ہیں یا دل کی شریانوں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نمبر 2 ایکو ہے، اور نمبر 3 جو ہے آپ کا فائنل جو ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں 100% آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ دل کی اینجیوگرافی ہوتی ہے۔ ان ٹیسٹوں کے تھرو آپ اپنی صحت، دل کی صحت کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کے تھرو کنفرمیشن کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو مسئلہ چل رہا ہو اور آپ کا دل جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مسلسل بیٹھ جائے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کی پراپر ٹائملی انٹرونشن نہیں ہوتی تو آپ کا دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ کبھی ریکور نہیں ہوتے، اور آپ کے دل کا جو فنکشن ہے جسے ایجیکشن فریکشن بھی کہتے ہیں ہم، وہ کمپرومائز ہو کے نارمل سے کم ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ آپ کی زندگی کو سسٹین رکھنا پاسبل نہیں رہتا۔ تو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ تھینک یو۔